ناظرین کہانی وہی پرانی ہے، عام آدمی سہولیات تو کیا ضروریات زندگی کو بھی ترس رہا ہے۔ عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران صاحب، پنجاب میں صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے، اس قدر خراب ہے صورتحال کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جی، پنجاب میں جو بجلی کی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے ملک میں سب سے زیادہ خراب صورتحال اس وقت پنجاب میں ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیا۔ ان کو اٹانومی بھی ملی ہے، یہ چاہیں تو اپنے پاور اسٹیشنز لگا سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے 4 ارب روپے کے 5 ارب روپے کے لیپ ٹاپس لے کے وہ ایک چھچوری شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ینگ لوگوں میں جا کے بانٹے ہیں، جس میں آپ دیکھیں سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر پنجاب یونیورسٹی کا بجٹ یوز کیا گیا 3 کروڑ روپیہ ایک فنکشن کے لیے، اور اس میں 1 کروڑ کے بھی لیپ ٹاپ نہیں بانٹے وہاں پہ۔ وہ یعنی پنجاب یونیورسٹی کو ہی کہہ دیتے کہ سارے بچوں کو لیپ ٹاپ دے دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ انہوں نے مختص کیا وہ اگر پاور پروجیکٹس پہ لگا لیتے تو کچھ نہ کچھ پاور تو وہاں لوگوں کو عوام کو ملتا، سہولت ملتی، مگر ان کو تو اپنی شہرت حاصل کرنے کی ضرورت اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف اگر یوتھ میں پاپولر ہو رہی ہے جماعت، تو اس کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کام کرنا ہے۔ عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس 3 دن بجلی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، مزدور روڈ پر ہیں، مارے جا رہے ہیں لوگ، جوتے کھانے سڑکوں پہ، اور یہ تھکتے نہیں اپنی مثالیں دیتے کہ ان کی کیا اعلیٰ کارکردگی ہے، کیا سپر کام انہوں نے کیا۔ اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سارا ٹائم بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مارچ کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس تک۔ او بھیا، تمہارے پاس پاور ہے، یعنی طاقت ہے کہ تم اپنے خود پاور جنریشن پروجیکٹ لگا لو۔ وہ لگا لیتے، 1.5 سال ہو گیا پاور ملے ہوئے، کیوں نہیں لگائے پروجیکٹس؟ اپنے پروجیکٹ لگاؤ گے نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو لوگ، یہ کمال ہے، یہ انہی کی حکومت میں، اپنی حکومت میں میاں باپ جو ہے وہ چیف منسٹر ہے اور بیٹا جو ہے وہ عوام کے ساتھ سڑکوں پہ ٹائر جلا رہا ہے۔ یہ کیا بیوقوف سمجھتے ہیں عوام کو؟ بھئی اپنے کام کرو، اپنے پروجیکٹس لگاؤ، پاور پروجیکٹ لاؤ، کوئی تھیوری لاؤ، کوئی پریکٹیکل کام کر کے دکھاؤ، کچھ کرو تو صحیح۔ جی، صدیق الفاروق صاحب سے بات کرتے ہیں۔ صدیق فاروق صاحب، کیا کہتے ہیں آپ عمران اسماعیل صاحب کی اس بات کے اوپر کہ لانگ مارچ کا راستہ دکھایا جا رہا ہے عوام کو اور مسائل کا حل نہیں نکالا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کروں گا عمران اسماعیل صاحب سے معذرت کے ساتھ، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی 1.5 سال ہو گیا اختیارات ملے ہوئے، اٹانومی ملے ہوئے، اور ان کی یہی بات حقیقتاً غلط ہے۔ جولائی 2011 میں اناؤنس ہوا کہ آپ کو اختیارات صوبوں کو مل رہے ہیں، اور ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل یہ کہا ہے کہ 2000 میگا واٹ کے پروجیکٹس تیار ہیں، سائن کر لیے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، مرکزی حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بجلی کا پروجیکٹ آپ شروع کریں تو 8 مہینے میں 6 مہینے میں بجلی پیدا نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے یہ تمام اختیارات ٹوٹل مرکزی حکومت کے پاس تھے، اب بھی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو 4 سال کی حکومت کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے بجلی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو مسلم لیگ نون پر یا صوبائی حکومت، ہم پنجاب کی حکومت چھوڑیں باقی بھی، اب پنجاب کو مرکزی حکومت نے، پیپلز پارٹی نے خصوصی طور پر نشانہ بنایا ہے، شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے اتنے ان کو ووٹ دیے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی مرکز میں حکومت ہوئی ہے، شاید وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پنجاب نے وزیر اعظم بنوایا، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کو پنجاب کے ووٹوں سے، میں صوبائیت کی بات نہیں کر رہا لیکن میں جو پاکستان کا پنجاب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی کام کرتے ہیں جو الزامات سامنے آئے ہیں، سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا ہے، اس میں کرپشن اور کمیشن انوالوڈ ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ نااہلی ہے۔ جس حکومت کا وزیر اعظم، جس پارٹی کا وزیر اعظم 3.25 سال کے بعد یہ اعلان کرے کہ ہم اب پرائیورٹیز تبدیل کریں گے، ترجیحات تبدیل کریں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ترجیحات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پنجاب کا مسئلہ جو ہے یہاں خصوصی طور پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اس کو خصوصی نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چاروں صوبوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ ہی کی بات سے کنٹینیو کریں گے، پہلے یہاں پر ایک بریک لے لیں گے، اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔